امریکہ کا اخراجات اور بجٹ خسارہ کم کرنے کا پلان دنیا بھر میں یوکرین سمیت غیر ملکی امدادی پروگرام معطل کر دیے۔ صرف اسرائیل اور مصر کو استثناء حاصل رہے گا۔ معطل کیے گئے پروگراموں میں یوکرین، اردن، تائیوان کی امداد کا پروگرام بھی شامل۔ تمام غیر ملکی پروگرام 90 روز کے لیے معطل کیے گئے۔ یو ایس ایڈ کے تحت دنیا میں سب سے زیادہ $60 ارب غیر ملکی امداد فراہم کرتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے تاحال اس خبر کی تصدیق نہیں کی۔ غزہ سیز فائر معاہدہ، آج مزید 4 خواتین رہا ہوں گی۔ مغویوں میں اسرائیلی فوج کی سپاہی لیری الباغ کرینہ عریف شامل ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینی قیدیوں کی فہرست جلد جاری ہونے کا امکان ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کے واحد واٹر پلانٹ کو بھی تباہ کر دیا۔ اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے جنین کیمپ میں تباہ کاریاں، کئی گھر نظر آتش، متعدد کو گرا دیا گیا۔ مزید 22 فلسطینیوں کو اسرائیلی فوج نے گرفتار کر لیا۔ امدادی ٹیموں کو سڑکوں اور انفراسٹرکچر کی تباہی کے باعث مشکلات کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کا فلسطین میں اسرائیلی بستیوں کی ممکنہ توسیع پر اظہار تشویش۔ دوسرا ٹیسٹ، پاکستان اور ویسٹ انڈیز آج آمنے سامنے ہوں گے۔ پاکستان نے دوسرے ٹیسٹ کے لیے پلئنگ 11 کا اعلان کر دیا۔ قومی ٹیم میں ایک تبدیلی، فاسٹ بولر خرم شہزاد کی جگہ کاشف علی کو ٹیم میں شامل کیا گیا۔ پاکستان کو ویسٹ انڈیز کے خلاف 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ پاکستان کا اقوام متحدہ اور عرب لیگ کے تعاون کو مضبوط بنانے پر زور۔ یو این اور عرب لیگ کے مضبوط روابط عالمی چیلنجز سے نپٹنے میں معاون ہوں گے۔ پاکستان عرب دنیا کے ساتھ تاریخی اور گہرے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ علاقائی تنازعات کے پرامن حل کے لیے عرب لیگ کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ فلسطینیوں اور جموں کشمیر کے تنازعات کا حل پاکستان کی کلیدی ترجیح ہے۔ عرب لیگ نے فلسطین کے مسائل سے نپٹنے کے لیے قائدانہ کردار ادا کیا۔ جنگ بندی کے بعد مغربی کنارے خاص طور پر جنین میں اسرائیلی کارروائیاں دیکھ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا سلامتی کونسل میں خطاب۔ پیپلز پارٹی کی مسلم لیگ نون سے مذاکرات کے لیے کمیٹیاں تحلیل۔ پنجاب میں پاور شیئرنگ فارمولے پر مذاکرات کا اختیار صدر زرداری کو دے دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف سے پاور شیئرنگ فارمولے پر مذاکرات کریں گے۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس۔ ان کے ہاتھ میں ہے کیا ابھی؟ مطلب یہ ہماری ملاقات نہیں کرا سکتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ ہماری مجبوریاں ہیں۔ 28 کو جو اجلاس پہ لگی ہے مذاکرات، آپ لوگ جائیں گے؟ نہیں جی ختم ہو، یہ خود اپنی چائے شائے پی لیں۔ خان صاحب کی ہدایات کے مطابق کسی اور میٹنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ اعلان کرنے میں کیا حرج ہے؟ پھر بیٹھ جاتے، اعلان تو کر دیتے۔ حکومت اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹیوں کا چوتھا اجلاس 28 جنوری کو طلب۔ تحریک انصاف نے مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ بائیکاٹ کا اعلان، حکومتی کمیٹی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہماری مجبوریاں ہیں، ہم نے موقع دیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ مذاکراتی کمیٹی اجلاس میں یہ خود چائے وغیرہ پی لیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو، بانی کی ہدایت پر اب ہم کسی اجلاس میں نہیں جا رہے، کمیشن کا اعلان کرتے تو میٹنگ میں بیٹھنے کا حرج نہیں تھا، ہم دوبارہ غور کر لیتے ہیں، لیکن حکومت کمیشن کا اعلان کرے۔ کمیشن کے اعلان کے لیے 7 روز کافی تھے مگر پروگریس نہیں ہوئی۔ پیکا ایکٹ سے صحافت اور جمہوریت کمزور ہوگی، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر۔ سیاستدان تو آپ کا بڑا سافٹ ٹارگٹ ہے۔ ڈپلیسٹی جو ہے سیاست میں بھی دوغلا پن، صحافت میں بھی دوغلا پن، تو اس طرح یہ سلسلہ نہیں چل سکتا۔ القادر یونیورسٹی جو ہے وہ یونیورسٹی نہیں ہے، نہ ایچ ای سی سے کوئی چارٹر لیا ہوا ہے، ایک جعلی نام رکھا گیا ہوا ہے، وہ اس کی ایفیلیشن ہے گورنمنٹ کالج لاہور سے، بلکہ وہ کالج کا بھی درجہ جو ہے نا اس کو دینا جو ہے وہ بھی کالج کے نام کی جو ہے توہین ہے۔ سیاستدان ہر وقت سافٹ ٹارگٹ ہیں، اداروں میں دوغلا پن کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ 190 ملین پاؤنڈ والی واردات کے بعد کابینہ میں کاغذ لہرایا گیا، احتساب اور حساب ضرور ہوگا، کوئی کسی قسم کے ریلیف کی توقع نہیں کرے۔ القادر یونیورسٹی کو ادارہ نہیں، جعلی نام رکھا گیا۔ القادر یونیورسٹی کو کالج کا درجہ دینا بھی توہین ہے۔ پیسے کے زور پر کوئی ریاست کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پریس کانفرنس۔
عمران خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کے فیصلے کے بعد وہ فرسٹریشن کا شکار ہو چکے ہیں اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اس حکومتی کمیٹی کے کندھوں پہ رکھ کے یہ بندوق چلانا چاہتے تھے اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے خواہش مند تھے, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. اور حکومت کی طرف سے تو کھڑکیاں بھی کھلی ہیں اور دروازے بھی کھلے ہیں اور روشن دان بھی کھلے ہیں. ہم نے تو یہ بند نہیں کیے. حکومتی کمیٹی تو بیٹھے گی 28 کو, یہ آئیں یا نہ آئیں. اگر نہیں آتے تو وہ تھوڑا ٹائم دیکھ کے تو پھر اس کے بعد وہ یہ تمام تر نشست کو برخاست کر. پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی صرف بانی کی رہائی چاہتی ہے. 28 جنوری کو حکومتی کمیٹی جائے گی. پی ٹی آئی نہ آئی تو معاملہ ختم ہو جائے گا. حکومتی کھڑکیاں, روشن دان اور دروازے اب بھی کھلے ہیں. بانی پی ٹی آئی 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے پر فرسٹریشن کا شکار ہے. حکومت کے کندھے پر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات چاہتے تھے, انکار پر بائیکاٹ کر دیا. حکومت نے پی ٹی آئی مطالبات کا جواب تیار کر لیا تھا, قانونی رائے بھی لے لی تھی. اتحادیوں کے جواب کا انتظار تھا, لیکن پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر دیا. ٹیکہ قانون پر معاملہ سینٹ کی کمیٹی کے پاس ہے, وہیں فیصلہ ہوگا. مشیر وزارت قانون بیرسٹر عقیل ملک کی پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو. انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدباب کے لیے خصوصی ٹاسک فورس قائم. ٹاسک فورس کی سربراہی وزیر اعظم خود کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کشتی حادثے میں پاکستانیوں کی اموات سے متعلق اجلاس. انسانی اسمگلنگ میں ملوث انسانیت کے قاتلوں کو کفر کردار تک پہنچائیں گے. انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے افراد کی گرفتاریوں میں تیزی لائی جائے. تمام ادارے بشمول وزارت خارجہ انسانی اسمگلرز کی نشاندہی میں بھرپور کردار ادا کریں. وزیر اعظم نے انسانی اسمگلنگ کے گروہوں کی نشاندہی کر کے عبرتناک سزا دلوانے کی ہدایت کر دی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے دورہ چین کے ثمرات. تیز ترین فارن انویسٹمنٹ کا آغاز. پنجاب میں پہلی مرتبہ ماحول دوست ایگریکلچر اینڈ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی ای میکنائزیشن شروع. بیجنگ اے آئی فورس ٹیک اور ڈائیو پاکستان کے درمیان سالڈ ویسٹ کے لیے جدید اے آئی بیس مشینری کے لیے ایم او یو پر دستخط. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بیجنگ اے آئی فورس ٹیک کے سی ای او اور چیئرمین ہان وی کی قیادت میں وقت ملاقات. پنجاب میں ای ایگریکلچر میکنائزیشن کے لیے اسمبلنگ اور مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے پر اتفاق. چین کی اے آئی فورس ٹیک کمپنی پنجاب میں روبوٹک ایگریکلچر آلات تیار کرنے کا پلانٹ لگائے گی. ایگریکلچر سیکٹر کے لیے ٹرانسپورٹیشن روبوٹ اور ہارویسٹنگ روبوٹس کے استعمال کا جائزہ. جدید اے آئی ٹیکنالوجی سے سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کے نظام میں نمایاں بہتری آئے گی. حکومت پنجاب عوامی خدمت کے ہر شعبے میں جدت لانے پر کاربند ہے. پی کے ایکٹ ترمیمی بل 2025 سینٹ میں پیش. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بل پیش کیا. پی ٹی آئی ارکان کے شدید احتجاج. ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے بل متعلقہ کمیٹی کے سپرد کر دیا. بل پیش کرنے پر صحافیوں کا واک آؤٹ. پی ٹی آئی سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈرز پر عمل درآمد نہ ہونے کا معاملہ. چیئرمین یوسف رضا گیلانی نے سینٹ اجلاس کی صدارت سے معذرت کر لی. وفاقی حکومت کو اس بارے آگاہ کر دیا. اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈرز پر عمل درآمد نہ ہونے تک بائیکاٹ رہے گا. یوسف رضا گیلانی گزشتہ 6 روز سے اجلاس میں شرکت یا صدارت نہیں کر رہے جب تک اعجاز چودھری نہیں آئیں گے. اجلاس کی صدارت نہیں کروں گا. یوسف رضا گیلانی کا 2 ٹوک موقف. چیئرمین سینٹ نے اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کو بھی آگاہ کر دیا. خیبر پختونخوا اسمبلی نے متنازع پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کر لی. قرارداد پی ٹی آئی کے شفیع اللہ جان نے پیش کی. قرارداد میں مطالبہ کیا کہ وفاق پیکا ایکٹ سے غیر جمہوری اور متنازع ترمیم واپس لے. پیکا ترمیمی ایکٹ آزادی صحافت پر قدغن ہے. کے پی اسمبلی آزادی صحافت اور اظہار رائے کی آزادی پر قدغن کو مسرت کرتی ہے. قرارداد کا متن. تحریک انصاف کے جنید اکبر بلا مقابلہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی منتخب. حکومت اور پی ٹی آئی نے چیئرمین پی اے سی کے لیے جنید اکبر کے نام پر اتفاق کیا. ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے پی ٹی اے کے جنید اکبر کا نام چیئرمین کے لیے تجویز کیا. تحریک انصاف نے شیخ وقاص اکرم کی جگہ جنید اکبر کو نامزد کیا تھا.